بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے۔ جناب، آج ہم نے گفتگو کرنی ہے یونس الگوہر کے ایک لیکچر کے اوپر، اور یہ یوٹیوب کے اوپر وہ لیکچر میرے سامنے کھلا ہے، اور اس کا نام ہے کیا احمدی اور قادیانی فرقہ مسلمان ہے۔ چونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ تقریباً 8 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، تو ہم نے یہ ویڈیو بھی بیچ میں شامل کرنی ہے اور اپنی باتیں بھی کرنی ہیں، تو ہم مختصر بات کریں گے تاکہ ہم جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی کئی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ قادیانی مرزئی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قادیانی مرزئیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، رتی برابر ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا الگ سے ایک یہ کلٹ ہے، اس کو الگ سے مذہب کہہ سکتے ہیں، الگ سے اس کو ایک گروہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا ان کو حصے دار یا اسلام کا کوئی فرقہ یا گروہ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی کئی مفصل لیکچر دیے ہیں اور قادیانی مرزئیوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے۔ آئیے جی یہ ویڈیو ذرا دیکھیں اور سنیں، اور بیچ بیچ میں روک کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تم لوگوں کو قادیانیوں سے احمدیوں سے بغض کیوں ہے کہ وہ اپنے مرشد کو امام مہدی مانتے ہیں اور ہم اپنے مرشد کو امام مہدی مانتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، لہٰذا ہم کو ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ لیکن اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لو۔ یہ جو بات کر رہا ہے یہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے مریضوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم لوگ ریاض گوبر شاہی کو اپنا امام مہدی مانتے ہو، اسی طریقے سے جو قادیانی مرزئی لوگ ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا امام مہدی مانتے ہیں۔ تو ہم یعنی یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں ٹھنڈا کرو کہ بغیر روحانی تعلیم و تربیت کے اگر تمہارے سامنے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا۔ تم کو تو سرکار گور شاہی کی صحبت ملی، روحانیت ملی، نور ملا، شعور ملا۔ جی، یہ روحانیت کا ڈرامہ جو ہے نا یہ آج کل کے جتنے بھی جیلی پیر، ڈبے پیر، جھوٹے پیر اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے یہ روحانیت کا ایک ایسا ڈرامہ ہے، ایک ایسا بہت بڑا ڈرامہ ہے کہ الامان والحفیظ یہ ڈرامہ سب سے پہلے رچایا تھا مرزا غلام قادیانی نے، اور وہ آج بھی دنیا کے ہر مرزئی کی زبانوں پہ ہوتا ہے کہ یہ تو روحانی باتیں ہیں، مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ کوئی بھی بات کرو تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے یہ روحانی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو یہی رٹ لگائی تھی گوبر شاہیوں نے، اور یہ یونس الگوبر بھی یہی رٹ لگا رہا ہے، روحانیت روحانیت روحانیت۔ ہاں جی، اور یہ آج کل کے جتنے بھی صوفی ہیں، یہ ڈبے پیر، جیلی پیر، یہ جو اٹھ رہے ہیں ابھی، یہ نبوت کے دعوے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آگے جا کے یہ جناب کچھ نہ کچھ دعوے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ روحانیت کو لے کے آگے جو نا اپنی دکان ایک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ چورن بیچنا روحانیت کا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ روحانیت وہی ہمیں قابل قبول ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اگر تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام تم لوگوں نے روحانیت رکھ لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے مشرق کو چلو، تم نے اگر روحانیت کا نام لے کے مغرب کی طرف منہ اٹھا لیا ہے تو پھر یہ روحانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے جس کا نام تم نے روحانیت رکھ لیا ہوا ہے۔
تو یہی ڈرامہ رچایا تھا قادیانی مرزائیوں نے، یہی گوبر شاہیوں نے، اور یہی جناب آج کل کے وہ اٹھتے ہوئے صوفی مسعود صدیقی لسانی سرکار صاحب بھی روحانیت کے درس دے رہے ہیں، اور وہ بھی وہی جناب مرزا غلام قادیانی کی طرح چورن بیچ رہے ہیں اپنا، کہ جناب میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، مجھے پیغام موصول ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ مجھے فرماتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا یہ کلام آیا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سب روحانیت کے یہ ڈرامے ہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو تمہاری سمجھ میں آیا، لیکن ان کے پاس تو روحانیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس نہ روحانیت ہے، نہ شعور ہے، نہ نور ہے۔ میری نظر میں احمدی مسلم جو ہیں وہ اسی طرح کا ایک فرقہ ہے جس طرح باقی 72 فرقے ہیں مسلمانوں میں۔ جی یہ جو ہے نا یہ اصل میں چور کا بھائی ہوتا ہے اور چور کا ساتھی ہوتا ہے۔ چور جب جناب اس نے چوری کرنی ہوتی ہے تو وہ دوسرے چور کی فیور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کام یار میں کرنے لگا ہوں یہی کام اس نے کیا ہے، اگر میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا تو پھر تو لوگ مجھے بھی جھوٹا کہیں گے، مجھے بھی پکڑ لیں گے اور مجھے بھی چور کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دیگر چوروں کی میں رکھوالی کروں اور ان کی فیور کروں اور کہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں نا بالکل صحیح کر رہے ہیں، تاکہ میری طرف توجہ لوگوں کی نہ آئے اور لوگ مجھے پکڑیں نہیں۔ تو یہی سارے چور اس قسم کے جو لوگ ہیں اسلام کے ڈاکو یہی کام کرتے ہیں کہ ایک اسلام کا ڈاکو دوسرے ڈاکو کی محافظت کرتا ہے۔ قادیانی گوہر شاہیوں کی حفاظت کرتے ہیں، گوہر شاہی جو ہے نا وہ لسانیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لسانی قادیانیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ آپس میں یہ جو ہے نا بہن بھائیوں کا کھیل جاری ہے۔ الامان والحفیظ وہ جناب نشات ثانیہ کتاب آئی وہ لسانی سرکار صاحب کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ ریاض گوہر شاہی کا وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی بہت اللہ کا بڑا ولی اللہ تھا، اور وہ کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس قسم کا یہ ملے گا۔ وہ کتاب پڑھ کے بھی مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ یار یہ جو ہے نا یہ چور کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یونس الگوبر جو ہے نا یہ حفاظت کر رہا ہے قادیانیوں کی، وہ کہہ رہا ہے وہ ایک فرقہ ہے بہت سمپل سا، جس طریقے سے اسلام کے دیگر گروہ بن چکے ہیں، فرقے بن چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں مسالک کے، دیوبندی وہابی سنی شیعہ وغیرہ کے، وہ لاکھ اختلافات ہی کیوں نہ صحیح، وہ چھوٹے موٹے اختلافات، لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اندر سب ایک ہیں، سب کا عقیدہ ایک ہے ختم نبوت کے معاملے کے اندر، اور سبھی کے سبھی جو ہے نا وہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے عقائد اور نظریات کی تردید کرتے ہیں۔ آگے سنیے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قدر گستاخانہ عقیدہ وہابیوں کا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ مسلم کہلاتے ہیں، تو پھر احمدی قادیانیوں کو مسلمان ماننا کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ رکھو، اپنے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ رکھو۔ جی بس اتنا ہی، بس کافی ہے یہ ویڈیو کا آپ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہی ہے کہ بس پوری ویڈیو کے اندر یہی کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بغض نہ رکھو، بالکل یہ صحیح ہے، قادیانی مرزائی بالکل صحیح ہے، یہ اسلام کا ایک فرقہ ہے۔ تو ہم نے چونکہ جواب بھی یہی دینا ہے کہ یہ اسلام کا فرقہ ہرگز نہیں ہے، اور مرزا غلام قادیانی کو اچھا یہاں میں یہ بھی بات بتاؤں گا کہ انجینئر مرزا محمد علی جہلمی جو ہے وہ بھی یہ قادیانی مرزائیوں کو اسلام کا ایک فرقہ تسلیم کرتا ہے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ سیم باتیں جو یہ یونس الگوبر کر رہے ہیں وہی باتیں انجینئر مرزا محمد علی نے بھی کی ہیں، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ جس طریقے سے یہ آگے جا کے کہتا ہے کہ دیکھو وہ دیوبندی وہابی کے کتنے اختلاف ہیں، وہ شیعہ کے کتنے اختلاف ہیں، وہ کافر ہیں تو وہ کافر ہیں، تو ان سے تو چھوٹی باتیں کی ہیں قادیانیوں نے، تو ان کو تم مسلمان کیوں نہیں سمجھتے یا ان کو اسلام کا فرقہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ باتیں ہی مرزا محمد علی جہلمی نے بھی کی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کو میں اکٹھے ہی جواب دے رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں مرزا غلام قادیانی کو محمد کہتے ہیں، محمد وہ کہتے ہیں کلمے کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، محمد سے لفظ سے مراد
مرزا غلام قادیانی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے کئی مناظرے ہو چکے ہیں اور ہمارے کئی لیکچر موجود ہیں. مجھے وہ دوبارہ باتیں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوبارہ وہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہر چیز موجود ہے. وہ آپ تلاش کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا تو قبلہ ہی الگ ہے، ان کا خانہ کعبہ الگ ہے، ان کا اللہ الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے. وہ کالا کالو یہ لاش کو خدا اپنا مان رہے ہیں. وہ مطلب محمد ان کا وہ اپنا ہے، یعنی مرزا قادیانی. وہ کتاب جو آسمانی ہے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں، یا تذکرہ کتاب جو ہے نا وہ اس طریقے سے مطلب حج روزہ زکات ہر معاملہ ان کا اپنا ہے. انہوں نے چندہ سسٹم کو اپنا زکات بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ قادیان کو انہوں نے حج بنایا ہوا ہے. تو یہ سارے ڈرامے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطے ہی نہیں ہے. یہی ساری باتیں تو 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھیں. تو انہی باتوں کی وجہ سے تو اسمبلی نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آئندہ سے یہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کریں گے تو یہ پھر مجرم ہوں گے، ان کو جرمانہ بھی ہوگا، ان کو قید بھی ہوگی. تو یہ تھا اسمبلی کا فیصلہ. تو بہرحال یہ جناب چور چور کی حفاظت کرتا ہے. یہ سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، آپس کے اندر جفیاں ڈال رہے ہیں اور مل کے چل رہے ہیں یہ لوگ. اور اپنے مخالف چلنے والوں کو یہ لوگ جو ہے نا پھر وہ دبا دیتے ہیں. اپنے مخالف آواز اٹھنے والی کو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس بندے کو قتل کروا دیا جائے، یا مطلب اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کروا کے اور اس کو جیل کوٹری میں پھینک دیا جائے، یا اس کی مار کٹ لگا کے اس کو جناب ٹانگیں توڑ دو، اس کو زخمی کر دو، تاکہ مطلب یہ بندہ بولے نہیں، چپ کر جائے. تو یہ جتنے فتنے ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیں، اور ان کو بے نقاب بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن ان سے ہوشیار بھی رہنا ہے اور ان کی سازشوں کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ سازش کیا کر رہے ہیں. ان کے ہر اٹھنے والے قدم کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ یہ آگے جا کے کریں گے کیا اور یہ ابھی کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر سب کی اللہ حفاظت فرمائے. بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کی اللہ پاک، علماء کرام کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. ہم علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء جو ہے نا وہ دین کے سپوت ہیں. اللہ پاک علماء حقہ کی حفاظت فرمائے. دعا کو رہیے گا جناب ہمارے لیے بھی. ہم بھی ابھی دبئی میں یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی شریروں کے شر سے بچائے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.